لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ آپ لوگوں میں حج کرنے کا اعلان کیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، ان سب لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم اعلان کرو، آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے لوگو، تم پر اس قدیم گھر کا حج فرض کر دیا گیا، بس تم حج کرو۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوق نے اس اعلان کو سنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین کے دور دراز علاقوں سے لوگ تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے کے لیے آتے ہیں؟ مجاہد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس آیت جو کہ پارہ 17 سورہ حج کی 27ویں آیت ہے کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشت میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ مجاہدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے اونچے پہاڑ پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا۔ اللہ عز و جل نے 7 سمندروں کی گہرائی تک یہ اعلان سنوا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم حاضر ہیں، ہم نے اطاعت کی، ہم حاضر ہیں، ہم نے قبول کیا، اور قیامت تک وہی حج کر سکے گا جس نے اس ندا پر لبیک کہا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے حج و عمرہ کرنے والے اللہ عز و جل کی جماعتیں ہیں، اللہ ان کو بلاتا ہے، یہ حاضر ہوتے ہیں، یہ اس سے مانگتے ہیں تو وہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے حج کیا اور رفث یعنی فحش کلام نہ کیا اور فسق نہ کیا تو گناہ سے ایسا پاک ہو کر لوٹا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، حج قران، حج تمتع اور حج افراد۔ حج قران یہ سب سے افضل ہے، اس حج کے ادا کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ اس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، مگر عمرہ کرنے کے بعد قارین حلق یعنی سر منڈانا یا قصر نہیں کروا سکتا، بلکہ بدستور احرام میں رہے گا۔ 10ویں یا 11ویں یا 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دے۔ حج تمتع، اس حج کو ادا کرنے والا متمتع کہلاتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان سے آنے والے عموماً تمتع ہی کیا کرتے ہیں کہ اس میں آسانی یہ ہے کہ اس میں عمرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن عمرہ ادا کرنے کے بعد حلق یا قصر کروا کے احرام کھول دیا جاتا ہے، اور پھر 8 ذوالحجہ یا اس سے قبل حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ حج افراد کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے، اس میں صرف حج کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اہل مکہ اور حلی یعنی میقات اور حدود حرم کے درمیان میں رہنے والے باشندے، مثلا اہلیان جدہ شریف، حج افراد کرتے ہیں۔ امام غزالی نے احیاء العلوم میں بہت پیارا مدنی پھول عطا فرمایا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ حاجی صاحبان جب مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں، اور آگے چل کے لکھتے ہیں اور جو لوگ پیدل ہوتے ہیں ان سے گلے ملتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف کثرت سے کیا کرو، یہ ان میں سے سب سے زیادہ قدر و منزلت والا ہے، جنہیں تم قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں پاؤ گے، اور تمہارے اعمال میں سے یہ سب سے زیادہ قابل رشک ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کوہ صفا کے قریب ایک شخص کو کھچر پر سوار دیکھا، کچھ غلام اس کے سامنے سے لوگوں کو دور کر رہے تھے۔ پھر میں نے اسے بغداد میں اس حالت میں پایا کہ وہ ننگے پاؤں اور حسرت زدہ تھا، نیز اس کے بال بھی بہت بڑے ہوئے تھے۔ میں نے